اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آیت کریمہ کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول، جو چیز تمہیں رسول دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ سے لے لو، وما نہاکم، جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے، فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہاں رسول اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہاں سے رسول سے مراد وہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کوئی وقت گزارنا نہیں ہے، نہ ہی کوئی معمولی چیزیں ہیں، بہت اعلیٰ ہے، بڑا وقت کو قیمتی بنانے والا اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں۔ ہم نے اس آیت کے تحت اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی مبارکہ کو لینا ہے، نبوت والی زندگی جس میں انہوں نے ہمیں حکم دیے، ہم نے ان پہ چلنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں یہ کیا آواز ہے؟ اذان ہے؟ اچھا، جلوس والے گزر رہے ہیں، اچھا جلوس والے جا رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے مسجد میں، وہ جلوس جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے عشق میں جلوس جا رہا ہے، تو جمعہ نہیں پڑھنا۔ اللہ اس امت کو ہدایت دے دے۔ یہ بھی ایک عشق ہے جو غیر شرعی ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ہر اس چیز کو جو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہم نے کرنا ہے، جس چیز سے روکا اس سے رکنا ہے۔ تو یہ تین بندے ہیں یہاں، اور اس سے پہلے یہ دو تھے، اب یہ تیسرا کون آیا؟ عامر ابن فہیرہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ یہ آتا ہے اور آ کر اپنی بکریاں لاتا ہے، چوری چھپے ادھر ادھر دیکھ کر کے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو غار کے منہ پہ آتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے دودھ لیتے ہیں، وہ دودھ نکالتا ہے، پیش کرتا ہے، نبی علیہ السلام وہ دودھ نوش فرماتے ہیں، اور پھر دن بھر کی ساری قریش کی جو باتیں ہیں وہ ساری آ کے بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ یہ تو اسی دوران اس نے بتایا کہ ابو جہل نے آپ کو ڈھونڈ کر جب تھک گیا، نہیں ملے آپ، تو اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی انہیں قتل کرے گا یا جو ان کی خبر دے گا، اس کو میں 100 اونٹ انعام دوں گا۔ تو یہ اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا، پہلے خود تلواریں لے کر آئے، اب اعلان کر دیا۔ عامر ابن فہیرہ ساری دن بھر کی خبریں بتا رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، وہ بھی آ کے تو
کھانا وانا پیش کرتی ہیں، گھر سے کھانا لے کے آتی ہیں، اور بڑے عجیب انداز سے اللہ رب العزت اس غار میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کے دوست اور یار کی یہاں حفاظت کر کے بغیر ظاہری اسباب کے بغیر، جو بظاہر نظر آنے والے ظاہری اسباب کے بغیر اللہ یہاں پر نہتے ان دو ساتھیوں کی حفاظت کر کے، بھئی آپ میری طرف توجہ کریں، نہتے ان دو ساتھیوں کی حفاظت کر کے اللہ رب العزت دنیا کو دکھا رہا ہے، اللہ تعالی پوری کائنات کو دکھا رہا ہے، پوری کائنات کو اللہ بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ دیکھو اس دور کے مطابق جو اسلحہ تھا، تلوار، تیر، خنجر، تیر کمان، ترکش اور جو بھی چیزیں، یہ ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ کوئی چیز لے کر گئے بھی ہوں، ان میں سے مشہور جو چیزیں ہیں وہ تلواریں ہیں، تو یہاں اتنے بندے ہیں اور اتنی ان کی جو ہے تعداد ہے، تو ان کے سامنے یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ دکھلا رہا ہے، اللہ بتلا رہا ہے، پوری کائنات کو سمجھا رہا ہے، اے میرے بندو سمجھ جاؤ، اے میرے بندو سمجھ جاؤ اور اپنے آپ کو بنا لو۔ یہاں کون سے ان کے باہر گارڈز کھڑے ہیں، کون سے ان کے چوکیدار کھڑے ہیں، کون سی توپیں ہیں، کون سے اوپر انہوں نے غار کے اوپر جو ہے بٹھائے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو حفاظت کرنے والے ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ ان کے انتہائی مطلوب ہیں، جیسے آتا ہے نا جی فلاں حکومت کا انتہائی مطلوب، یہ انتہا درجے کے ان کو مطلوب ہیں، اس وقت وہ طلب کر رہے ہیں، ان کو چاہتے ہیں ملے ہمیں، اور جب مل جائیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کر دیں؟ یہ تو ان کے دلوں کے اندر جو بڑاس ہے وہ اس قدر ہے کہ شاید وہ اس زمین اور آسمان کو پھاڑ دے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو اس بڑاس سمیت اور ان کے ارادوں اور غصے اور غم اور غضب اور ان کے جتنے بھی مذموم عزائم تھے ان سمیت اللہ پاک نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور ان نہتے ان دو ساتھیوں کو اللہ پاک نے سرخرو فرمایا۔ یہ نہتے دو ساتھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سرخرو فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو بتا دیا کہ حفاظت میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، کامیابی میں جس کو میں کامیاب کروں تو میں کسی اسلحے کا، بظاہر اسباب کا، میں ان دفتروں کا، عمارتوں کا، ان چیزوں کا، بندوں کا، مشینریوں کا میں محتاج نہیں ہوں۔ میں بغیر اسباب کے، ظاہری مادی اسباب کے بغیر میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کہ اللہ نے پوری دنیا کو پیغام دیا، اور اس میں اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ پیغام دیا۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو، اس ہجرت کے واقعہ سے گزرے نہیں، اس کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں تاکہ ہمارا اللہ پہ یقین بنے، ہمارا قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان پہ یقین بنے، اللہ کے کلام پہ ہمارا یقین بنے۔ یہ تیسرے دن، دوسرا دن جو گزرا تو یہ رات آئی تیسری، تو اس میں یہ نکلتے ہیں۔ جو ہی باہر پہنچے تو دیکھا عبداللہ ابن اریقط، یا زبر زیر کا کوئی اور فرق ہوگا، نام اس کا عبداللہ ہے، والد کا نام اس کے زبر زیر میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہو، اور یہ بھی نہیں کہ غلط ہو، نام اس کا عبداللہ تھا وہ کافر، عقیدے کا شرک کرنے کو اچھا سمجھتا تھا، مشرک تھا، عقیدتاً مشرک تھا، مذہب کا وہ غیر مسلم اور کافر تھا، عبداللہ اس کا نام تھا۔ اس کے ساتھ
معاہدہ ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ تو نے 2 اونٹنیاں لے کے آ جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بعضوں نے یہ لکھا ہے 3، بعضوں نے لکھا ہے 2 تھی، لیکن 3 والی بات ٹھیک ہے کیونکہ آگے جو آ رہی ہے بات وہ اس پہ. تو بہرحال جب وہ لے کے آیا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا باہر ہم نکلے ہیں تو یہ رات کا ٹائم ہے، یہ اونٹنیاں لے کے آپ نے فرمایا ابوبکر یہ کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، میں نے اس سے وعدہ لیا تھا، یعنی لیا اس سے. یہ اجرت پہ اونٹ لاتا ہے، یہ کام کرتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی چاہیے. اور سنا ہے کہ ابو جہل نے بہت کچھ کر رکھا ہے، بڑے اعلان ویلان کر رکھے ہیں. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ اے ابو بکر یہ میرا اور آپ کا راز ہے، ہماری جو دشمنی ہے مذہب کی وہ اپنی جگہ، یہ میرا اور آپ کا ایک راز ہے اور معاہدہ ہے، لہٰذا میں اس معاہدے کی پاسداری کروں گا. آج تک دنیا حیران ہے، مذہب بالکل مختلف، لیکن قریش کے وعدوں اور ارادوں اور معاہدوں کے اوپر دنیا آج تک حیران ہے کہ اگر یہ چاہتا تو یہ 100 اونٹوں کا مالک بن سکتا تھا، لیکن اس نے کہا 100 اونٹ نہیں. اگرچہ تمہارا میرا آپس میں سخت اختلاف ہے، مذہبی دشمنی بھی چل رہی ہے، 100 اونٹ نہیں، ساری کائنات کے اونٹ میرے حوالے کر دو، دنیا ساری حوالے کر دو. لیکن ابو بکر سے جو وعدہ کر لیا ہے، آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے، میں اس سے ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ عرب کا دستور تھا. عرب جس بات کو کر دیتے تھے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. دشمن ہے، دشمن خدا بھی ہے، دشمن رسول بھی ہے، لیکن معاہدے کی پابندی کر کے اونٹ لے کے آ گیا. میں نے کہا تھا اسے، میں نے یہ کرائے پہ لیے تھے اونٹ. نبی علیہ السلام حیران رہ گئے، ابوبکر تو نے کمال کر دیا. ایک اونٹنی نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی جس کا نام قصوہ تھا یا قصوہ تھا، بعض قصوہ بھی کہتے ہیں، بعض قصوہ بھی کہتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ زبر زیر پیش کا اگر فرق ان ناموں میں ان چیزوں میں پڑ جائے تو یہ کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے کہ ایاک کا انعمتا اور انعمتو، اس میں تو کفر بن جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتا. تو خیر بہرحال چلتے چلتے یہ نبی علیہ السلام اس قصوہ اونٹنی کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے. عامر ابن فہیرہ بھی آ گیا، عبداللہ بھی ہے، اسے کہا گیا بھئی تو اپنے اونٹ پہ بیٹھ جا. عامر ابن فہیرہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ اونٹ پہ پیچھے بیٹھ جائیں. وہ اونٹ پہ بیٹھ گئے جو ان کے غلام تھے. حضرت ابوبکر صدیق ایک پہ، نبی علیہ السلام قصوہ اونٹنی پہ، اور عبداللہ جو ہے وہ اپنے پہ. تو اس طرح 2 الگ اونٹ تھے، ایک اس کا 2 الگ. تو وہ ساتھ اپنے ہانک کے لایا. یہاں یہ تشریف فرما ہوئے، اب یہاں سے چلنا ہے اور جو غلہ ہے وہ کچھ ساتھ لے کر آئے. اس غلے کو باندھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہاں رخصت کرنے کے لیے آئیں. گھر سے تھوڑا سا فاصلہ تھا، کم بھی نہیں تھا اتنا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. لیکن ان لوگوں کے لیے پیدل چلنا اتنا معنی نہیں تھا جیسے یہاں سے پشاور موڑ یا کراچی کمپنی کوئی آنا جانا کرے. ہمارے لیے تو مشکل ہے. جو چلنے والے لوگ ہیں وہ 10-10 کلومیٹر بھی واک کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. جو نہیں چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا بھی چلنا مشکل. تو ان لوگوں کے لیے پہاڑی راستے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے آسان تھے. تو وہ تشریف لائی حضرت اسما رضی اللہ عنہ. دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی اور والد بھی غلہ جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں ایک تھیلے کے اندر، لیکن اب اس کے لیے باندھنے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی وہ تسمہ جس سے اس وقت کی بچیاں بھی اپنا کپڑا جو تھا اس کو پھیلنے نہیں دیتی تھی، اسے باندھ لیتی تھی. بہت احتیاط کرتی تھی اپنے لباس میں اور بدن میں. چادر بھی اوپر لینی ہے اور کپڑے سے، تسمے سے کپڑوں کو باندھنا بھی ہے تاکہ یہ ادھر ادھر پھیل نہ جائیں. اتنی حیا تھی ان لوگوں میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کھولا
کہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں. ٹھہرے ابا جان ٹھہرے، میں بندوبست کرتی ہوں. چھوٹی سی بچی ہیں. اب انہوں نے وہ تسمہ کھولا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے. اس تسمے کو کھول کے اس کو ڈبل کیا، برابر کر کے نا درمیان سے کاٹ کے 2 بنا لیے. ایک کو پھر باندھ لیا اور تھوڑا چھوٹا ہو گیا، وہ گرے لگا کے گزارا کر لیا. دوسرا جو ہے ان کو دے دیا کہ تھیلے کو، غلے کو اس سے آپ باندھ لیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا تو حیران رہ گئے، فرمانے لگے اس بچی کو اللہ نے کتنا عقل دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کو عربی میں جو ہے وہ لقب دے دیا. نام اس کا تسمہ ہے ایک، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو 2 تسموں والی، اسما 2 تسموں والی. وہ بات چلتے چلتے جب پھیلی تو وہ اتنا مشہور ہوا کہ پورے مدینے میں اور ہر طرف عرب میں ان کا نام ہی یہی پڑ گیا. اسما کون سی؟ وہ 2 تسموں والی. وہ 2 تسموں والی جس نے ایک تسمہ باندھ لیا تھا اور دوسرا تسمہ نبی علیہ السلام کو اپنے والد ابوبکر صدیق کو دے دیا. انہوں نے اسے باندھا، چل پڑے، سفر روانہ ہوا. یہ چند ایک لوگ ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کا غلام ہے عامر ابن فہیرہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ بھی ہے. یہ 4 بندوں کا قافلہ یہ یہاں سے چل پڑا. یہ چلتے ان کی جب دوپہر کا وقت ہوا، پہلی منزل ہوئی تو یہ ایک جگہ پہ پہنچے. وہاں ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنا ایک خیمہ سا لگایا ہوا تھا راستے میں. قبیلہ مخزومیہ کی خاتون تھی. خیمہ انہوں نے کیوں لگایا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرتا ہے، کوئی راہگیر کوئی گزرتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، کوئی کھانا پینا ہوتا ہے تو چلو میں ان کی خدمت کروں گی. حالانکہ دل کے اندر خدمت کا جذبہ ہے مگر ایمان نہیں ہے، لیکن خدمت کا جذبہ ہے. یہ اللہ پاک نے رکھا ہوتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو رکھا ہوتا ہے. جیسے غیر مسلم کتنے اچھے کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. یہ جتنا بھی کریں، پوری زندگی جتنی نیکیاں کریں، قرآن پاک کے حروف میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں اس نے اتنا بڑا وہ بنایا، فلاں ملک میں اس نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، اس میں 1000 کمرے بنائے، اس کے اندر اس نے اعلان کر دیا جو مرضی آ کے رہے، اس ملک کے لوگ اس میں رہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی یہ سارے کمرے تمہارے ہیں، یہاں کھانا بھی تمہیں 3 ٹائم ملے گا، تم یہیں رہو. تم ہر وہ غیر مسلم ہے، یہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ایک بات ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو حاجیوں کی خدمت کرنے والا ابو جہل، جس نے ساری زندگی حاجیوں کو ستو پلایا. دنیا کے جتنے لوگ آتے تھے نا وہ عرب کے مہمان تھے، اور ان کا بڑا جو تھا ابو جہل تھا، وہ ستو پلاتا تھا. اور بیت اللہ کی جتنی تعمیر اور جتنی اس کی مرمت تھی وہ سب کی سب یہ کرایا کرتا تھا ابو جہل. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم کرتے ہو، بناتے ہو سقایت الحاج، حاجیوں کو ستو پلانا، وعمارت المسجد الحرام، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا، اس کو تم ملا رہے ہو اور بنا رہے ہو. اجعلتم، اے لوگو یہ تم اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہو اور فتویٰ دے رہے ہو. یار وہ تمام دنیا کے آنے والے حاجی اس کے مہمان ہیں، اور اس زمانے میں پانی کا گھونٹ ملنا مشکل ہوتا تھا جب وہ ستو پلا رہا ہے، شربت بنا کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک طرف بالکل غریب ہے، ستو دوسروں کو کیا پلائے گا، اس کے پاس اپنے پاس ایک چٹان خود ستو کا نہیں ہے کہ اسے خشکی پھانک لے اسے، اور تعمیر کیا کرے گا بیت اللہ کی، اس کے جیب میں ایک
کھوٹی آنی نہیں ہے کہ اس نے اس نکالے اور اس کھوٹے آنے سے جو ہے وہ اس کی تعمیر کرے. اس کے پاس کھوٹا سکہ نہیں ہے، ٹیڑھی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل غریب ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں تم اس بندے کو جو دنیا کی مہمان نوازی کر رہا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کو اس کی طرح بناتے ہو جو اللہ پہ ایمان لایا. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا اس چھوٹے سے مومن کے ساتھ مقابلہ کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں. اس لیے یہ میرے آپ کے فیصلے ہوں گے کہ نہیں وہ اتنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ساری کی ساری نیکیاں ضائع کر دی، برباد کر دی، ان کو اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں. یا اللہ پھر یہ ان کی نیکیاں، اللہ فرماتا ہے ہاں یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہم انہیں دیں گے صحیح، کیونکہ یہ عدالت جو ہے یہ فیصلے والی عدالت ہے، عدل والی عدالت، یعنی فیصلہ تو سب کرتے ہیں، عدل والی عدالت ہے، یہاں عدل پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے ہاں میری بارگاہ میں ان کے حق میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ دنیا میں کھا لیں گے، دنیا میں اڑا لیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ غیر مسلم کے لیے عیاشیاں ہیں، مسلمان بیچارہ تکلیف میں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اسی چیز کے اوپر. تو عرض یہ کر رہا تھا، اب یہ جا رہے ہیں، قبیلہ مخزومیہ کی عورت ہے، خیمہ لگایا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، تو آپ نے ارادہ فرمایا یہاں قیام کر لیں. تو نبی علیہ السلام نے یہاں قیام کیا، تھوڑی دیر رک گئے. جب قیام فرمایا تو اس کے پاس بکریاں تھیں، دودھ نہیں ہے بکریوں میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس بوڑھی اماں کو کہو کوئی بکری دے، ہم اس کا دودھ نکال لیں. تو انہوں نے جا کر کہا، تو انہوں نے کہا بکریاں خشک ہیں، سوکھی ہوئی ہیں، دودھ نہیں ہے ان کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ بس ٹھیک ہے خشک بکری تو ہمیں دے. تو وہ کافی دیر کہتی رہی کہ بھائی دودھ نہیں ہے. تو کیا آپ علیہ السلام نے بار بار کہا اسے کہو دے تو صحیح ہمیں. تو اس نے ایک بکری پکڑی، ابو بکر صدیق کو دے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دے دی. آپ علیہ السلام کے پاس اسے لایا. تو آپ علیہ السلام نے جو ہی اس کے خشک تھنوں پہ ہاتھ رکھا، ایک دم اللہ پاک نے اس کے دودھ والی جگہ کو دودھ سے بھر دیا. اور وہ عورت دیکھ کے حیران رہ گئی، یہ کیا؟ اب یہ بات کوئی ایسا سمجھ آنے والی؟ آج یہی کہہ رہا ہے نا غیر مسلم، یار عجیب عجیب باتیں کرتے ہو. ہاتھ رکھا تو تھن دودھ سے بھر گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا برتن لاؤ. برتن لائے گئے. دودھ آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے نکالا. اور وہ دیکھ دیکھ کے تو اس کا تو دماغ پھٹ رہا تھا، اور وہ جیسے پاگل ہو جاتا ہے بندہ، یہ ہو کیا رہا ہے. برتن ایک بھر گیا. آپ نے فرمایا اور لاؤ. دوسرا لایا، وہ بھر گیا. یا خدایا. تیسرا لایا. گھر میں جتنے برتن رکھے تھے آپ نے فرمایا ابو بکر اس کے گھر سے برتن ختم ہو گئے. اگر اس کے گھر سے برتن ختم نہ ہوتے تو جتنے بھی برتن ہوتے اللہ پاک سارے برتنوں کو بھر دیتا. یہ ہے معجزہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس معجزے کو کئی لوگوں نے کہا اللہ کی قدرت، اللہ کی اختیار، اللہ کے اختیار. کہ جی دیکھیں پیغمبر کے پاس اللہ کے اختیار ہے، اللہ کے بھی اختیار ہے، پیغمبر نے بھی ایسے کر دیا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو اس مکے میں، اس مدینے میں، اس راستے میں اور جو بکریاں ہیں خشک ہیں ان کے تھنوں میں پھر دودھ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے جس کو ہاتھ لگایا اس پہ دودھ آیا. تو یہ ایک معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لگا رہے ہیں تو دریا راستے دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اسے پھینکتے ہیں، عصا جو ہے وہ اژدہا بن رہا ہے. سارے عصا ایسے نہیں ہو رہے، جس کا حکم ہے وہی ہوگا. معلوم اس سے یہ ہوا کہ جتنی چیز کا اور جتنا اللہ پاک خرق عادت حکم دے دے یا اللہ ان کے ہاتھ سے کر کے دکھائے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے. وہ خود خالق اور مالک نہیں ہوا کرتا. جیسے آج ہم خود ہی ایسی بات بنا لیتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ ربیع الاول کے مہینے میں بنایا ہوا ہے، اپنی طرف سے بناتے ہیں. بھئی جو چیز جہاں ہے وہی رکھو.
قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے ہم جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم نے یہ عقیدہ بنایا اور ہم نے یہ کہا اور ایسے کیا، یہ ہمارے لیے جو ہے، نہیں، معجزے کو معجزہ رہنے دو۔ کسی اللہ کے نیک بندے سے خرق عادت کبھی ہوا نہیں، کبھی وہ کام ہو گیا تو آپ اس کو یہی سمجھیں کہ یہ اس نیک بندے کی کرامت ہے جو اللہ نے ظاہر کی اس کے ہاتھ پہ۔ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ پاک خود نہیں ہے، یہ اس کو اللہ نہ سمجھو۔ اسی طریقے سے جو بھی کام ہے اس کو اسی طرح رہنے دو۔ ہم نکلتے ہیں تو معجزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے اختیار ان کے پاس بھی آ گئے۔ ہم نکل جاتے ہیں بدعات میں تو کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، نہیں، اس کو اسی جگہ رکھو۔ جیسے آج دیکھ لیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں جی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ یہی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر حوض کوثر پہ ہوں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں لوگوں کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارے ایسے اعمال ہوں گے جو ان کے مطابق، تو پھر ہوگا۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، بخاری شریف کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن لوگ آئیں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، فرشتے رکاوٹ بنا دیں گے۔ آپ کہیں گے امتی امتی، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا، آنے دو، نہیں آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے، کیوں پردہ حائل کر دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد اپنی طرف سے دین بنا لیا تھا۔ نبی علیہ السلام اس بخاری شریف کی حدیث کے اندر الفاظ ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، برباد ہو جائیں وہ، برباد ہو جائیں۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا دفع ہو جائیں، بعضوں نے کہا دور ہو جائیں میری امت کے وہ لوگ، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے یہ نہیں کرنا، پنجابی ہے تو اپنا کر رہا ہے، پٹھان ہے تو حاجی صاحب ہے، خان صاحب ہے، ملک صاحب ہے، کروڑ پتی ہے، حاجی چرتزے جی دا دل دا خیرات دا جی، وہ حاجی صاحب خدا خوف کوا مڑا ستاسو کروڑ پتی دے لاکھ پتی دا خیرات دا غریبان میں لپارا دا، وہ خیرات ہے جی، سارے جا رہے ہیں جی۔ یہ انہوں نے تصور بنا لیا، بھائی وہ خیرات غریبوں کے لیے، کہاں سے بنا لیا تم نے؟ غریبوں کو دو اپنا، یہ جی ہمارے علاقے کا رواج ہے، ایسا نہیں، ہم نے اپنا رواج بنا لیا، انہوں نے اپنا رواج بنا لیا۔ تو ہم جو آپ کو بتائیں گے قرآن و سنت سے بتائیں گے۔ یہ بخاری شریف ہے، ہم بڑے سال لگا کے نا تو یہاں بیٹھتے ہیں اس ممبر پہ، آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں جا کر کیوں نہیں گاڑی کا انجن کھولتا؟ میں آج 25 سال یہاں اور 5-6 سال راول پنڈی میں اتنی خطابت کر رہا ہوں، میرے سے گاڑی کا انجن نہیں کھلتا ہو کہ یار آپ عجیب آدمی ہیں۔ اور میرے سے ایک سائیکل کا مجھے پتہ نہیں اس کی گراریاں کتنی ہیں، اس میں چین کا کیا، بھائی وہ اور فن ہے، یہ اور فن ہے۔ آپ حضرات اپنا فن جانتے ہیں، میں اپنا جانتا ہوں۔ میں یہاں اگر آپ کو غلط بتاؤں گا تو پھر میں ممبر پہ تو توبہ استغفار، یہ تو پھر دین کے ساتھ غداری ہوگی۔ تو اس لیے ہم آپ کو وہ بتائیں گے جو قرآن و سنت سے ہے۔ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، لیکن آپ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں مسجد، وہ نماز کے بعد اونچا اونچا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جی وہ بریلوی ہیں، جی وہ بدعتی ہیں۔ جی میں آپ کو بخاری شریف سے نکال کے دیتا ہوں، ان کا کلمہ بالکل ٹھیک ہے، نماز کے بعد وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بالکل قرآن حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن کیا ہے ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ کلمہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ اب ہم کہیں، ہم نماز کے اندر کہیں جی اونچی آمین کہیں، اور ادھر سے یہ بھی کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے، اور ادھر ہم کہیں نہیں جی یہ تو بات نہیں ہے، میں نے بخاری شریف میں، میں نے بھی بخاری میں پڑھا ہے، میں نے کوئی سیف الملوک میں نہیں پڑھا، میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ جہاں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اتنی اونچی آمین کہی مسجد گونج گئی، وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، مسجد گونجنے کا ہے، آواز کا نہیں۔ پھر جہاں لکھا ہے کہ اے لوگوں تم آمین کہا کرو، یہ یہودی تمہارے اوپر
حسد کرتے ہیں. حسد کا ترجمہ لوگوں نے لکھا چڑھتے ہیں. تو دیکھیں جی یہ بھی ہم سے چڑھتے ہیں, اور یہ کہاں ترجمہ ہے چڑھتے ہیں؟ حسد چیز ہے کہ ان کے پاس نہ رہے, ہمارے پاس آ جائے. ہمیں بھی پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے, کیسے پڑھانی ہے, اس کے اندر کیا پڑھنا ہے. ہم بڑے عرصے کے بعد پھر ایک چیز پہ آ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسے کریں. اسی طریقے سے یہ بدعات ہیں, اسی طریقے سے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو ہم جب آپ اتنا بھروسہ کرتے ہیں